الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مہمان نوازی کے آداب پیش خدمت ہیں۔ اس میں دو حصے ہیں۔ ایک مہمان کے آداب یعنی کھانے والا، دوسرا میزبان کے آداب یعنی کھلانے والا۔ انشاءاللہ آج مہمان کے آداب ہم پیش کریں گے۔ حضرات، جو کوئی آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ دعوت کو قبول کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اذا دعاک فاجب، جب آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کو قبول کرو، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ دعوت کو ریجیکٹ نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات، دعوت کو قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق نہیں کرنا چاہیے۔ امیر بلائے فوراً چلے جائیں، غریب بلائے اس کی دعوت کو قبول نہ کرے، اس سے غریب کے دل کو چوٹ پہنچتا ہے، غریب کی دل آزاری ہوتی ہے، غریب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری دعوت کو فلاں آدمی نے قبول نہیں کیا، دل شکنی ہوتی ہے، اور یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ غریبوں کی دعوت کو قبول نہ کرے، صرف امیروں کی دعوت قبول کرے۔ اسی طریقے سے آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے، آپ نفل روزے سے ہیں، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ہر مہینے کے 3 روزے وغیرہ جو بھی ہو، آپ نفل روزے سے ہیں غیر رمضان میں، تو آپ کو کوئی دعوت دے تب بھی آپ اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے پاس جانا چاہیے۔ ہاں، جانے کے بعد کھانے اور نہ کھانے میں آپ کو اختیار ہے، نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر دعوت دینے والا میزبان آپ کو اصرار کرتا ہے آپ میرے ساتھ کھائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، تو اس کے اصرار پر آپ نفل روزہ توڑ کے دعوت کھا سکتے ہیں۔ اگر اس نے اختیار دیا آپ کو تو پھر آپ کی مرضی ہے روزہ توڑے یا نہ توڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ اگر روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دعوت قبول کرے، پھر یا تو جا کر کھا لے یا چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے میزبان کو زیادہ انتظار نہ کرائیں۔ دعوت دینے والا آپ کو بولتا ہے فلاں ٹائم پہ آئیے، تو جو وقت بتایا گیا ہے اسی وقت میں جانا چاہیے۔ اس سے پہلے جا کے انتظار کرتے بیٹھیں گے، اس سے بھی میزبان کو تکلیف ہوگی، اور میزبان جو وقت بتایا ہے اس سے گھنٹہ 2 گھنٹہ دیر کر کے جائیں آپ، میزبان انتظار کر رہا ہے، جو آپ کے لیے اہتمام سے بنایا ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو اس سے بھی میزبان کو تکلیف ہوگی۔ تو زیادہ پہلے بھی نہیں جانا ہے، زیادہ دیر سے بھی نہیں جانا ہے، جو وقت بتایا گیا اس وقت میں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے 3 دن سے زیادہ کسی کے پاس مہمان بن کر نہیں رہنا چاہیے، حدیثوں میں ہے۔ ہاں، اگر میزبان اصرار کرتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اور زیادہ دن آپ میرے گھر میں رہیں، تو آپ اس وقت 3 دن سے زیادہ اس کے گھر میں رک سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کے پاس خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ جائے۔ جو بھی دعوت دیتا ہے آپ کو خوشی اور خوش دلی کے ساتھ جانا چاہیے۔ اگر میزبان کی طرف سے کھلانے پلانے میں، مہمان نوازی میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، کچھ کم سرس ہو جائے، تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی کھلانے پلانے میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، کبھی ہماری خواہش کے مطابق کبھی نہیں ملتا ہے، تو اس کو کیا کرنا؟ نظر انداز کرنا، اس کے بجائے بولتے پھرنا برابر عزت نہیں کیا، بلایا، مہمان نوازی برابر نہیں تھی، فلاں کم تھا، فلاں کم تھا، نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ضرورت کے مطابق کسی جھجک یا
تکلف کے بغیر کھانا کھانا چاہیے۔ آپ گئے ہیں کھانے کے لیے، پھر کھانے میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ شرما کے آدھا پیٹ کھانے کی ضرورت نہیں آپ کو جتنا ضرورت ہے آپ اپنے حساب سے کھائیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں بلا کسی سبب کے جھجکتے ہیں، کھانے پینے سے کتراتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو تکلف یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میزبان کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنا طفیلی نہیں بنانا چاہیے۔ طفیلی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو دعوت دی گئی ہے تو آپ کو جانا چاہیے دعوت میں۔ آپ اپنے کسی فرینڈ کو، کسی ساتھی کو، چل میرے ساتھ دعوت ہے، جائیں گے، کھائیں گے، اچھی بڑی دعوت ہے، بڑی بہترین دعوت ہے آج، چلو ہم دونوں جائیں گے۔ آپ دونوں کو نہیں بلایا گیا، آپ اکیلے کو بلایا گیا ہے تو آپ کو اکیلے جانا چاہیے۔ ہاں دوسرے کو ساتھ لے جانا ہے تو پھر میزبان کی اجازت لینی چاہیے۔ میرا ایک ساتھی ہے، اس کو لے کر آ رہا ہوں اور وہ تو اجازت دے گا انشاءاللہ، لیکن اطلاع کے بغیر اگر آپ لے جائیں گے، اس نے ایک آدمی کا انتظام کیا ہے، آپ 2-3 آدمی چلے گئے تو پھر میزبان کو تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے مہمان خانے میں آنے کے بعد وہاں جہاں بیٹھنے کے لیے کہا گیا وہاں عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مہمان کو ایک جگہ بیٹھنے کے لیے کہا گیا، آپ دوسری جگہ جا کے بیٹھیں، اس سے بھی میزبان کو تکلیف ہو سکتی ہے، کیونکہ ادھر بازو بیٹھنے سے ہو سکتا ہے ادھر دروازہ کھلا ہو، خواتین نظر آتی ہوں، اس لیے آپ سے کہا گیا یہاں بیٹھیے تو یہاں بیٹھنا ہے، آپ کو جہاں بیٹھنے کے لیے کہا گیا وہاں بیٹھنا ہے۔ اور اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے روبرو کوئی ایسا دروازہ نہ ہو جس کی وجہ سے خواتین ہم کو نظر آتی ہو، اس بات کو بھی خیال کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے کے بعد میزبان کو بہت ساری دعائیں دینی چاہیے۔ اس نے آپ کو عزت کیا، احترام کیا، ریسپیکٹ کیا، بلا کے اہتمام سے کھلایا ہے، تو اس کو دعائیں دینا مسنون ہے۔ جیسا کہ احادیث میں ایک دعا ہے، اللہم اغفر لہم ورحمہم وبارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ میزبان کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اور جو کچھ روزی تو اس کو دے رہا ہے اس روزی میں برکت عطا فرما۔ بڑی بہترین یہ 3 دعائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے مسلم شریف کی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو بھی اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو بھی اسے پلا۔ یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے۔ اور تیسری دعا ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، آج آپ نے مجھے کھلایا ہے، اللہ کرے کل آپ کے دسترخوان کی زینت روزدار بنے۔ آج مجھے آپ کھلائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان پہ آنے والے دنوں میں روزدار کو بٹھائیں۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارَ، اور آپ کا کھانا صرف نیک لوگ کھائیں۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتوں کی دعا نصیب کرے۔ جس کو فرشتوں کی دعا لگ جائیں وہ بڑا خوش نصیب ہو جائے گا، اس کا نصیب کھل جائے گا۔ بہرحال یہ کچھ دعائیں ہیں، کھانے کے بعد ایسے ہی نہیں آ جانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں 1-2 یاد کر لیجئے، آتے ہوئے میزبان کو دعائیں دے کر آئیے، ڈھیر ساری دعائیں، اس کو دینے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کی جو بھی آداب ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔